نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر وافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 12واں پارہ سورۃ ہود، آیت نمبر 50 to 60۔ لفظی ترجمہ: وَإِلَىٰ اور طرف عادٍ عاد کے اخاہم ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو، قالا تو انہوں نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ کی، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہ کوئی معبود غیرہ اس کے سوا، ان نہیں ہو انتم تم الا مگر مفترون بہتان باندھنے والے ہو۔ یا قومی اے میری قوم، لا اسالکم نہیں میں مانگتا تم سے علیہ اس پر اجرن کوئی صلہ، ان نہیں ہے اجری یا میرا صلہ الا مگر الذی اسی پر جس نے فطرانی مجھے پیدا کیا ہے، افلا بس کیا نہیں تعقلون تم سمجھتے۔ و یا قومی اور اے میری قوم، استغفروا یا بخشش مانگو، ربکم اپنے رب سے، ثم پھر توبو توبہ کرو، الیہ اس کی طرف، یرسلہ وہ بھیجے گا السماء آسمان سے، علیکم تم پر، مدرارا موسلا دھار بارش، ویزدکم اور زیادہ بڑھائے گا تمہاری قوتاً قوت، الی قوتکم قوت پر قوت، ولا اور نہ تتولوا تم پھرو مجرمین مجرم ہو کر۔ قالوا انہوں نے کہا، یا ہود اے ہود علیہ السلام، ما جئتنا کہ نہیں آئے آپ ہمارے پاس ببینات کوئی دلیل لے کر، وما نہیں نحن ہم بتارکی چھوڑنے والے آلہتنا اپنے معبودوں کو، ان قولک آپ کی بات سے، وما نہیں نحن ہم لک آپ کے لیے بمؤمنین ایمان لانے والے، ان نہیں نقولو ہم کہتے ہیں، الا مگر اتراکا کہ اسے پہنچایا ہے آپ کو، بعض ہمارے آلہتنا ہمارے معبودوں نے، استغفار بسوء برائی کے ساتھ۔ قالا انہوں نے کہا، انی بے شک میں اشہدو گواہ کرتا ہوں اللہ کو، واشہدوا اور تم بھی گواہ بنو، انی بے شک میں بریء بیزار ہوں، مما اس سے جن کا تشرکون تم شریک بناتے ہو، من دونہ اس کے علاوہ، فکیدونی پس تم تدبیر کرو میرے حق میں، جمیعاً سب مل کر، ثم پھر لا تنظرون نہ تم مجھے مہلت دو، انی بے شک میں نے توکلت بھروسہ کیا ہے اللہ اللہ پر، ربی جو میرا پروردگار ہے، و ربکم اور تمہارا پروردگار ہے، ما من دابۃ اور نہیں ہے کوئی چلنے والا جاندار، الا مگر ہوا وہی آخذ پکڑے ہوئے ہے، بناصیتھا اس کی پیشانی سے، انا بے شک ربی میرا پروردگار علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر ہے۔ فَإِن پس اگر تولوا تم روگردانی کرو گے، فقد تو تحقیق ابلغتکم میں نے پہنچا دیا ہے تمہیں، ما ارسلت جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، بھی الیکم تمہاری طرف، ویستخلف اور لے آئے گا ربی میرا پروردگار، قوماً اور لوگوں کو، غیرکم تمہارے علاوہ، ولا اور نہ ہی تضرونہ اور نہ ہی تم نقصان کر سکو گے شیئن اس کا کچھ بھی، ان نہیں ربی میرا پروردگار علی مگر کل شیء ہر چیز پر حفیظ نگہبان ہے۔ ولما اور جب آیا امرنا ہمارا حکم، نجینا ہم نے بچا لیا ہود علیہ السلام کو، والذین اور ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے تھے، معہ ان کے ساتھ، برحمت رحمت سے، منا اپنی، ونجیناہم اور نجات دی ہم نے، من عذاب غلیظ شدید بھاری عذاب سے، وتلک اور یہ عاد ہیں، جاہدوا انہوں نے انکار کیا، بآیاتی نشانیوں سے، ربہم اپنے پروردگار کی، وعصوا اور نافرمانی کی، رسولہ اپنے پیغمبروں کی، واتبعوا اور پیروی کی، امرا حکم کی، کل جبار عنید ہر سرکش اور ضدی کی، واتبعوا اور ان کے پیچھے لگا دی گئی، فی ہذہ الدنیا اس دنیا میں، لعنتاً لعنت، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، اللہ کیا یاد رکھو، انا بے شک عاد نے کفروا کفر کیا، ربہم اپنے پروردگار سے، الا خبردار، بعداً پھٹکار ہے، لعاد عاد کے لیے، قوم ہود ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔
فرمایا اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو محض جھوٹ باندھنے والے ہو۔ اے میری قوم میں تم سے اس پر کسی مزدوری کا سوال نہیں کرتا، میری مزدوری اس کے سوا کسی پر نہیں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی ہدایت کے لیے ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا جو انہی میں سے تھے۔ یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام نے ان سے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور تم جو اسے چھوڑ کر بتوں کی پرستش کرتے ہو تو یہ بہت بڑی افتراء پردازی ہے، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں کبھی نہیں کہا کہ اس کے بجائے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی عبادت کرو۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، اس دعوت اور تبلیغ کے کام پر میں تم سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا کہ تمہیں شبہ ہو کہ میں کسی دنیاوی غرض کی خاطر تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ میرا اجر تو وہ اللہ دے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کیا تمہیں اتنی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ میری بے لوث دعوت میری صداقت کی دلیل ہے؟ اور فرمایا اے میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ تم پر بادل بھیجے گا جو خوب برسنے والا ہوگا، اور تمہیں تمہاری قوت کے ساتھ اور قوت زیادہ دے گا، اور مجرم بنتے ہوئے منہ نہ موڑو۔ دعوت توحید کے بعد ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کے حضور توبہ استغفار کی دعوت دی اور کہا اگر تم لوگ شرک سے توبہ کر لوگے اور اللہ کے دین پر عمل پیرا ہو جاؤ گے تو وہ تمہارے کھیتوں اور باغات کے لیے خوب بارش برسائے گا، مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری قوت میں مزید اضافہ کرے گا۔ یہ لوگ کھیتوں اور باغات والے تھے اور بڑی زبردست جسمانی قوت کے مالک تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کثرت باران اور قوت میں اضافے کا وعدہ کر کے ان کی ایمان کی ترغیب دلائی۔ اس کے بعد کہا کہ دیکھو اگر تم لوگ میری دعوت سے اعراض کرو گے اور اپنے کفر پر اصرار کرو گے تو اللہ کی نگاہ میں تم بڑے مجرموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فرمایا انہوں نے کہا کہ اے ہود، آپ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے اور ہم اپنے معبودوں کو آپ کے کہنے سے ہرگز چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہی کسی طرح آپ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہتے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے آپ کو کوئی آفت پہنچا دی ہے۔ انہوں نے کہا میں تو اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ بے شک میں اس سے بڑی ہوں جو تم شریک بناتے ہو، اس کے سوا سو تم سب میرے خلاف تدبیر کر لو، پھر مجھے مہلت نہ دو، بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، کوئی چلنے والا جاندار نہیں مگر وہ اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑے ہوئے ہے، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ لیکن قوم ہود نے کبر و عناد کی وجہ سے تمام دلائل و براہین کا یکسر انکار کر دیا اور دانستہ جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ اے ہود علیہ السلام، چونکہ آپ اپنی صداقت پر اب تک کوئی دلیل نہیں پیش کر سکے، اس لیے ہم صرف آپ کی باتوں میں آ کر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور آپ پر ایمان نہیں لا سکتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہمارے معبودوں کی عیب جوئی کرتے رہتے ہیں اس لیے ہمارے کسی معبود نے نعوذ باللہ کہ آپ کو جنون میں مبتلا کر دیا ہے جس کی وجہ سے آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے انہیں ایسا جواب دیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کافروں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی اور کہا ان کا اعتماد صرف اللہ پر ہے، وہی ان کی حفاظت کرے گا اور وہ سب مل کر بھی ان کا بال بیکھا نہ کر سکیں گے۔ اس کے بعد کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم لوگ بھی گواہ رہو کہ میں تمہارے شرک سے بالکل بری ہوں۔ اب تم لوگ اپنی پوری طاقت لگا لو اور میرے خلاف جو سازش کرنا چاہو کرو اور مجھے کوئی مہلت بھی نہ دو۔ آخری آیت میں انہوں نے کہا میں نے تو اس اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے، اس لیے تم مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکو گے، کیونکہ زمین پر پائے جانے والے ہر ذی روح کا وہی مالک ہے، وہ ہر ایک پر قدرت رکھتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے اس میں تصرف کرتا ہے۔ میرا رب اپنے ملک و سلطنت میں بڑے عدل و انصاف کے ساتھ تصرف کرتا ہے اور میں نے اس کی جناب میں پناہ لے لی ہے، اور وہ ظلم کو گوارا نہیں کرتا اور تم لوگ ظالم ہو، اس لیے وہ تمہیں مجھ پر غالب نہیں ہونے دے گا۔ فرمایا پھر اگر تم پھر جاؤ تو بلا شبہ تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا کہ جس کو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، اور میرا رب تمہارے سوا کسی اور قوم کو تمہاری جگہ لے آئے گا
اور تم اس کا کچھ نقصان نہ کرو گے، بے شک میرا رب ہر چیز پر اچھی طرح نگہبان ہے۔ ہود علیہ السلام نے ان سے مزید کہا کہ میں نے تمہیں دعوت توحید دی، اس لیے کہ اگر تم لوگوں نے اعراض سے کام لیا تو اب تمہارے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دے گا اور کسی دوسری قوم کو لائے گا کہ جو تمہاری اراضی اور اموال کی مالک بن جائے گی، اور تمہارے کفر و عناد یا تمہاری ہلاکت سے اللہ کی سلطنت یا حکومت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جو کچھ نقصان ہوگا تمہارا ہوگا، اور میرا رب تو ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے، کوئی بھی چیز اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے، اس لیے تمہارے سارے اعمال اس کی نگاہ میں ہیں اور وہ تمہیں ان کی سزا ضرور دے گا۔ فرمایا جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ہمراہ ایمان لائے تھے اپنی طرف سے عظیم رحمت کے ساتھ نجات دی اور انہیں ایک بہت سخت عذاب سے بچا لیا۔ اور یہ عاد تھے جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر زبردست جابر سخت عناد والے کے حکم کی پیروی کی، اور ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ سن لو، بے شک عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو، عاد کے لیے ہلاکت ہے جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ اللہ کا عذاب ایک ایسی شدید اور خوفناک آندھی کی شکل میں آیا کہ جس میں کوئی خیر نہیں تھی، جو 7 رات اور 8 دن تک چلتی رہی، اور تمام کفار ہلاک ہو گئے۔ اللہ نے ہود علیہ السلام اور ان کے مسلمان ساتھیوں کو بچا لیا اور انہیں قیامت کے دن عذاب نار سے بھی نجات دے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ لوگ قوم عاد کے نام سے جانے جاتے تھے، انہوں نے کفر باللہ کا ارتکاب کیا تھا اور آفاق میں موجود ان نشانیوں کا انکار کر دیا تھا جو اللہ کی وحدانیت پر دلیل تھی، اور مشرکانہ اعمال میں اپنے ان متکبر سرداروں کی پیروی کی تھی جو اللہ کے بندوں کو رسولوں کی تکذیب پر ابھارتے تھے۔ چونکہ انہوں نے اپنے متکبر اور مغرور سرداروں کی پیروی میں کفر و شرک کی راہ اختیار کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان پر اس دنیا میں لعنت بھیج دی اور آخرت میں بھی دائمی لعنت کے طور پر جہنم کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ گویا لعنت اور اللہ کی رحمت سے دوری ان کے لیے ہر حال میں لازم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیج دینے کا سبب بیان کرتے ہوئے دوبارہ فرمایا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ہمیشہ کے لیے ہلاکت اور بربادی بھیج دی۔ یہ آیت خبر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قوم عاد سے بہت زیادہ غضبناک تھا اور ان سے اس کی نفرت شدید تھی۔ وہ عذاب اس نامبارک ہوا کی صورت میں تھا جس نے ساری قوم عاد کو ہلاک کر دیا، اور اس سخت ترین عذاب سے اللہ کی رحمت سے صرف سیدنا ہود علیہ السلام اور ان کے پیروکار ہی محفوظ رہے۔ سورۃ حاقہ میں فرمایا اور جو عاد تھے وہ سخت ٹھنڈی تند و تیز آندھی کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے جو قابو سے باہر ہونے والی تھی۔ اس نے اسے ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلائے رکھا، سو تو ان لوگوں کو اس میں اس طرح زمین پر گرے ہوئے دیکھے گا جیسے وہ کھجوروں کے گرے ہوئے تنے ہوں، تو کیا تو ان کا کوئی بھی باقی رہنے والا دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی کہ جب کسی قوم پر عذاب آتا تو اللہ تعالیٰ ان کو جڑ ہی کاٹ دیتا، ان کا کوئی جانور، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بچہ، کوئی بڑا باقی نہیں بچتا تھا۔ قوم عاد اور قوم سمود کے جو لوگ تھے یہ قد و کاٹ میں اور طاقت کے اعتبار سے باقی تمام قوموں سے بہت زیادہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت، طاقت اور قد و کاٹ بہت زیادہ دیا تھا۔ یہ درخت کو پکڑ کر جڑ سمیت اکھاڑ لیتے۔ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے سے عذاب بھیجا، 7 رات اور 8 دن مسلسل، اور یہ ہوا جو تھی یہ سخت ٹھنڈی اور تیز، بہت تیز آندھی تھی جن کو اٹھا اٹھا کر پٹختی، اٹھا کر اوپر آسمانوں پر لے جاتی اور وہاں سے نیچے زمین پر پٹخا جاتا ان کو۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل ظالم کو مہلت دیتا ہے، اس کی بھاگ ڈھیلی کرتا ہے تاکہ وہ خوب نافرمانی کر لے اور عذاب کا مستحق ہو جائے، پھر جب پکڑتا ہے تو اس کو نہیں چھوڑتا۔ بے شک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔